آج ہم جس بات پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا، پیدا فرمایا، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد ایک نظام بنایا۔ وہ نظام کیا ہے؟ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اور کافی لوگ گزر گئے۔ وہ نظام موت کا نظام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما سکیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے اور یہ آزمائش ہے۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں پر بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ آج کی گفتگو میں 7 باتیں عرض کروں گا لیکن نہایت اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ موت کا نظام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے تو نہ ایک وقت آگے ہو سکتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے موت، ٹھیک ہے۔ لہٰذا منافقین مدینہ نے مسلمانوں پر یہ الزام لگایا تھا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے اور یہ نہ جاتے تو یہ جو شہید ہوئے نا یہ شہید نہ ہوتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو آیت آئی تھی قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ قُتِلُوا إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ وہاں پر نہ بھی جاتے، مفہوم یہ ہے کہ اگر ان کی قسمت میں موت ہوتی تو یہ مقتل والی جگہ پر جا کر یہ مر جاتے۔ موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کا لکھا ہوا ہے۔ ایک واقعہ ہے، نہایت مختصر عرض کروں گا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ دیکھا کہ وہ پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، روح قبض کرتے تھے۔ دیکھا ایک آدمی کے پاس آئے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو وہ آدمی حیران پریشان ہو گیا کہ اسرائیل علیہ السلام مجھے کیوں اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں، مجھے کیوں گھور رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کے ہاتھ میں ہوا ہے، آپ ساری چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں، مجھے فلانی جگہ پر پہنچا دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو فلانی جگہ پر پہنچا دیا۔ جیسے کہ وہاں پہنچا تو اسرائیل نے اس کی روح قبض کر لی، اور اس سے پہلے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تمہاری جو موت کا وقت ہے، موت کی جگہ ہے، وہ تو فلانی جگہ پر ہے، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کیے اور وہ اپنی اس جگہ پر چلے گئے اور وہاں پر موت۔ پہلی چیز کیا ہو گئی کہ جب موت لکھی جا چکی ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، چاہے وہ جو حالات بھی ہو جائیں، جو اسباب بھی ہو جائیں، جو پریشانیاں بھی ہو جائیں۔ لیکن ایک بندہ مومن کی یہ ہونا چاہیے کردار کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جو وقت اللہ نے لکھا ہے اسی پر موت آنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو وقت انسان کی موت کا نہیں ہے، بھلے سے حالات جو بھی ہو جائیں۔ ہم نے اپنے معاشرے میں کئی دیکھا، ہارٹ اٹیک ہو گئے لیکن بچ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا بچ گیا، کیوں؟ کہ ابھی وقت نہیں لکھا ہوا تھا، وقت نہیں تھا، لہٰذا اس وجہ سے اس کو موت بھی نہیں آئی۔ تو اس سے الذی خلق الموت والحیات سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت یہ لکھ دی ہے۔ پہلی چیز کیا تھی کہ جب موت کا وقت لکھا ہے تو آ کر رہے گی، اور دوسرا کیا ہے؟